لائن آف کنٹرول حویلی کوٹا سے میں ہوں حماد الحسین. میں اس وقت اس گھر میں موجود ہوں جس گھر میں جو ہے کل رات کو جو ہے صبح 4 بجے کے دوران انڈین آرمی کی جانب سے جو ہے نا ہیوی قسم کے جو فائر ہوئے ہیں، اور اس فائر کے نتیجے میں یہ گھر میں آپ کو بتاتا چلوں کہ گھر سارا متاثر ہو گیا ہے. اس دوران موجود جو مالکان تھے، امین صاحب اور راج محمد صاحب جو ہے وہ پڑوسی بھی وہ ایک ہی مقام پہ بیٹھے ہوئے تھے، ایک ہی جگہ پہ تھے، اور وہ ان دونوں کی جو ہے نا یہاں پہ موقع پہ ڈیتھ ہو گئی ہے. اس حوالے سے جو یعنی شاہدین تھے ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ اس وقت کیا صورتحال تھی اور کیسے آپ نے ان کو ریسکیو کیا. 2 بجے کے قریب بھارتی فوج کی جانب سے زبردست قسم کی شیلنگ کی گئی فاروق ہوٹا کے اندر. تو جب 4:30 کا وقت تھا جب انڈین آرمی کی جانب سے میزائل فائر کیے گئے، اور جب یہ میزائل فائر ہوا تو میں فوراً اپنے روم سے باہر نکلا تو میں نے دیکھا کہ مجھے آواز آئی، بہت شدید قسم کی آواز تھی. اس وقت ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ یہ جس جگہ میں موجود ہوں، شہری آبادی کا جو علاقہ ہے، وہ زمین کانپ رہی تھی. اور میں فوراً ہی روم سے باہر نکلا ہوں، میں نے دیکھا ہے تو بالکل یہ مکان تباہ ہو چکا تھا. اور کیونکہ اندھیرا تھا اس وقت، تو میرے سامنے جو ہے سب سے پہلے جو مجھے نظر آئی چیز وہ ڈیڈ باڈی تھی، جو میرے رشتے میں پھوپھو لگتے ہیں ان کی تھی ڈیڈ باڈی محمد امین بٹ. اس کو میں نے ریسکیو کرنے کی کوشش کی. یہاں پہ کوئی 20 کے قریب جو فیملی کے ممبران تھے، اور میں واحد ہی تھا ان میں سے جو ان کو ریسکیو کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو میں نے پھر کوشش کر کے انہیں ریسکیو کیا اور کسی محفوظ جگہ منتقل کیا. اس کے بعد پھر جو ڈیڈ باڈیز تھی ان کو ریکور کیا. اور اس کے بعد ایسا ہوا کہ وہ اس وقت سے لے کے صبح کے 10 بجے تک جو انڈین آرمی کی جانب سے جو ہے شدید قسم کی شیلنگ کی گئی. اور یہ جو یہاں پہ جس مکان پہ میں کھڑا ہوں تو یہ 2 یہاں پہ جو ہے نا ایک کے بعد دیگر میزائل فائر کیے گئے، اور ہیوی قسم کی شیلنگ تھی اوپر سے. کیونکہ فائر ہو رہا تھا تو ہم بھی بڑی مشکل سے ہم نے ریسکیو کیا، اور پھر ڈیڈ باڈیز کو جو ایمبولینس تک لے کے گئے، اور اس وقت تک ایڈمنسٹریشن بھی آ چکی تھی تو پھر ہاسپٹل منتقل کیا گیا. الرحیم جو بھارت نے بلا اشتہار فائرنگ کی ہے، اس کے نتیجے میں خطرناک ہتھیار کا استعمال کیا ہے جس کے سسپینڈر یہ لگے ہیں، اور یہ بہت انہوں نے نقصان کیا ہے. افواج پاکستان کو ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ جنہوں نے جوابی کارروائی کر کے انڈیا کا منہ توڑ جواب دیا ہے. انڈیا کو میں یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ وہ جوابی کارروائی کے لیے تیار رہیں. 4:15 کے درمیان ہمارے ساتھ یہ واقعہ ہوا ہے. میرے ساتھ ادھر اور فیملی کے بچے بھی موجود تھے. میری وائف میرے ساتھ تھی، میرا بھائی نیچے نماز پڑھ رہا تھا، دوسرا ساتھی میرا پڑوسی یہاں گزر رہا تھا. تو اچانک گولا لگا تو میری وائف کو بھی لگا اور بچیوں کو بھی لگا، جس میں 2 بندے شہادت لوٹ کر گئے اور باقی جو ہیں وہ زخمی ہیں. امین بٹ صاحب شہید ہوئے ہیں، چودھری راج محمد صاحب شہید ہوئے ہیں، ان کی نذیر صاحب کی اہلیہ اور دیگر بچیاں زخمی ہوئی ہیں. تو ان لوگوں کے حوصلے دیکھ کر میں ان کو سلام پیش کرتا ہوں کہ پاک فوج کے ساتھ جو ان کا جذبہ اس وقت بھی جواں ہے. تو یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں دے کر بھی پاکستان زندہ باد کا نعرہ ہی لگایا ہے. بڑا قیمتی جانوں کا نقصان ہوا ہے، اور انشاءاللہ یہ ہندوستان کی اس جارحیت کے خلاف ہم احتجاج بھی کریں گے، اور ملکی سطح پہ اس کا جواب بھی ملے گا، اور اس کی نسلوں تک یہ یاد رکھے گا ہندوستان کے کس قوم سے اس کو للکارا ہے. انسانی جان کا کوئی معاوضہ نہیں ہو سکتا ہے، لیکن انشاءاللہ جو شہداء ہیں ان کو 10-10 لاکھ کے چیک دیے جائیں گے، اور زخمیوں کو اس کے کیٹیگری کے مطابق دیا جائے گا. ملک کی طرف بڑھنے والے ہر قدم کو ہم روکیں گے، تو وہ ساری گولی جو ہے اور یہ شیل ہمارے سینے پہ بھی لگیں. پاکستان زندہ باد، پاک فوج زندہ باد.